رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس طرح کے حالات کے حساب سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں اور بچیوں کی حفاظت کے لیے چند تجاویز جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. محترم ناظرین و سامعین، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ بے شک عوام کی جان اور مال کا تحفظ اور عزت اور آبرو کی حفاظت حکومت وقت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے. اگر حکومت کسی بھی وجہ سے پوری توجہ نہ دے سکے تو کیا خیال ہے ہم اپنے لخت جگروں کو وحشی درندوں کے لیے چھوڑ دیں کہ وہ انہیں نوچتے پھریں؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو پھر ہمیں اپنے طور پر اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا ہوگی. لہذا معصوم بچیوں کی حفاظت کے لیے چند تجاویز، مشورے اور گزارشات پیش خدمت ہے. ایک، اپنے بچوں کی ہر قسم کی حفاظت از خود ہی کریں. چوکیدار، اسکول، انتظامیہ اور دیگر افراد پر نہ چھوڑیں. اپنے بچوں کی لمحہ بلمحہ خبر رکھیں کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے. بچوں کو بتائیں کہ وہ کسی سے بھی کوئی چیز نہ لیں. اگر کوئی اجنبی یا غیر اجنبی شخص کھانے پینے کی چیز یا رقم دینے کی کوشش کرے تو ہرگز نہ لیں. بچوں کو بتائیں کہ گھر سے باہر آتے جاتے وقت کوئی شخص اپنے آپ کو آپ کا رشتہ دار بتائے اور آپ اسے پہلے سے نہ جانتے ہوں تو پھر اس کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں، صاف انکار کر دیں. ان کے قریب بھی نہ کھڑے ہوں، ان کی بات بھی نہ سنیں، ان کی طرف دیکھے بھی نہیں. والدین روزانہ کی بنیاد پر اپنے بچوں کو کم از کم 1 گھنٹہ دیں اور ان سے روزانہ کی روایات اور پورے دن کی کارگزاری سنیں. اپنے بچوں کو اپنے سے اتنا قریب کریں کہ وہ ہر بات آپ کو کھل کر بتا دیں. اپنے بچوں کو خود اعتماد بنائیں. اپنے بچوں کو حیثیت دیں. انہیں اچھے برے کی تمیز اور دوست اور دشمن کی پہچان سمجھائیں. اپنے بچوں کو پورے کپڑے پہنائیں. بچوں کو بڑھ کے لیے اور اشتعال انگیز کپڑے ہرگز نہ پہنائیں. 7 سال سے بڑی بچیوں کو حجاب پہنائیں اور 10 سال کے بعد مکمل پردہ کروائیں، کیونکہ عموماً 10 سال کی بچیاں بڑی سمجھی جاتی ہیں. اپنے بچوں کو خود اسکول مدرسہ پہنچائیں اور واپس لے کر آئیں. بچیوں کے معاملے میں کسی پر بھی اعتبار نہ کریں. یہ وقت اور دور شہوت پرستی کا ہے. مغربی تہذیب اور فلموں ڈراموں نے نوجوانوں کو ایسا درندہ بنا دیا ہے کہ ہمہ وقت معصوموں کو اچکنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اپنے بچوں کو اچھی خوراک دیں، کیونکہ صحت پر، حالات پر، ماحول پر اور بچوں کے اعصاب اور ذہن پر خوراک کے اثرات مسلم ہیں. گھر میں جب کوئی مرد مہمان، خصوصاً غیر محرم نوجوان آئے تو مہمان خانے میں اپنے بچوں اور خصوصاً بچیوں کو ہرگز اکیلا نہ بھیجیں. ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ حیوان نما انسان نے اپنی محرم بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا. اپنے بچوں کو بلکہ پورے معاشرے کو باحیا بنانے کی کوشش کرے. مغربی تہذیب اور ٹی وی چینل پر چلنے والی بیہودہ فلموں اور فحش ڈراموں کی وجہ سے ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے. چنانچہ اپنے گھروں کا ماحول دینی بنائیں. اپنے بچوں کے ہاتھوں کسی قسم کا موبائل ہرگز نہ دیں. موبائل، واٹس ایپ کی وجہ سے آج نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. اگر بچوں کو موبائل دینا نہایت ہی ضروری ہو تو ان کی پوری نگرانی کریں. وقتاً فوقتاً ان کے موبائل کی جانچ پڑتال بھی کرتے رہیں. روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھروں میں دینی تعلیم کریں. اس دوران گھر میں موجود سب بچے، والدین اور دیگر افراد موجود ہوں. 2 منٹ کی تعلیم کے بعد حالات حاضرہ سے بچوں کو واقفیت دیں، انہیں ہوشیار کریں. اگر والدین کے پاس وقت نہ ہو تو بچوں کے دادا دادی وغیرہ کی ذمہ داری لگائیں کہ وہ بچوں کی نگرانی کریں. بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لینے کی ذمہ داری ایسے حضرات بھی لے سکتے ہیں.
بچوں خصوصاً بچیوں کو تنہا اسکول مدرسہ اور ٹیوشن سینٹر نہ بھیجیں، پوری کوشش کریں بہن بھائیوں کے ساتھ یا پھر گلی محلے کے دیگر بااعتماد بچوں کے ساتھ بھیجیں، کم از کم 2 بچیاں یا 2 بچیاں لازمی ہوں۔ اکیلے کو شیطان اچکنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ فیملی سسٹم مضبوط کریں اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گھر میں دادا دادی سب بھائی ایک ساتھ رہنے کو ترجیح دیں۔ جب ہمارے ہاں یہ سسٹم مضبوط تھا تو مسائل بھی نہ تھے۔ اب جب کہ شادی ہوتے ہی ہر شخص الگ رہنے کو ترجیح دیتا ہے تو گھروں میں بچے تنہا ہو گئے ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں اور انہیں یقین دلائیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور جو بھی پابندیاں لگا رہے ہیں وہ سب تمہارے تحفظ اور بہتری کے لیے بھی ہے۔ جس دن بچوں کو یہ یقین آ جائے گا اس دن آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بچوں کو گاہے بگاہے اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کی صحبت میں لے جایا کریں۔ بچے صحبت سے بہت جلدی سیکھتے ہیں، نیک صحبت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بچے آپ والدین کے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کی اصل ذمہ داری والدین ہی کی ہے۔ والدین ہی سب چیزوں کی ذمہ دار ہیں۔ اگر والدین اپنی ذمہ داری پوری کریں تو مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ اپنے بچوں اور بچیوں کی صحبت کا بہت خیال رکھیں کہ وہ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کن کن لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ بچیوں کو ہرگز اکیلے محلے کے گھروں میں نہ بھیجیں۔ ان کو سمجھائیں کہ جب بھی گھر سے باہر جائیں تو اپنی والدہ ہی کے ساتھ جائیں۔ سب سے اہم بات، بچوں کو مسنون دعائیں سکھائیں، خصوصاً گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کی دعائیں۔ بچوں کو باہر نکلتے وقت والدین آیت الکرسی پڑھ کر بچوں پر پھونک مار دیں۔ حدیث شریف میں اس کی بہت اہمیت آئی ہے۔ اس سے ہر قسم کے شیطانوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ بچوں کی طرف سے صدقہ کیا کریں، گاہے بگاہے بچوں کے ہاتھوں سے بھی صدقہ دلوایا کریں۔ سب یاد رکھیں یہ بچے ہی کل ہمارا مستقبل ہیں۔ اگر ان کی بنیادیں مضبوط ہوں گی تو اس پر کھڑی ہونے والی عمارت بھی دیرپا اور مضبوط ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو تمام تجاویز جو ہے مشورے ہیں ان پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري